بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن تھا۔ چونکہ اس اجتماع میں اسلام اور عیسائیت سے متعلق بات کی گئی تھی، لہٰذا سوال و جواب بھی اسی موضوع پر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے اجتماع میں موجود ہزاروں افراد میں سے جو ہی ان افراد کو سوال کرنے کا پہلا موقع دیا گیا تو ایک عیسائی لڑکی مائکروفون پر آئی اور اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک گلوکارہ ہے، یعنی کہ گانے گاتی ہے۔ اس عیسائی لڑکی نے اپنا نام صالحہ بتایا تھا۔ اس لڑکی نے سوال انتہائی سطحی کیا تھا، مگر یہ سوال بہت گہرا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کو تو مسلمان اور عیسائی دونوں ہی مانتے ہیں کہ وہ معجزاتی طور پر پیدا ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق بنیادی جھگڑا یا تنازع مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کیا ہے؟ اس خاتون کے ذرا یہ الفاظ دیکھ لیجئے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا شاندار، مختصر، پر اثر جواب بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ Any questions from the ladies? Preferably a non-Muslim? Yes. May you state your name and profession before Dr. Zakir? My name is Salha. I'm a singer. Just wondering about the difference in Islam and Christianity about death and resurrection of Jesus, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کو مکمل طور پر سمجھا اور مختصراً دوبارہ سے دہراتے ہوئے کہا کہ ہماری بہن جاننا چاہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعے کو لے کر مسلمانوں اور عیسائیت کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے قرآن پاک کا حوالہ دیا اور بتانا چاہا کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس بلا لیا، وہ نعوذ باللہ مرے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات دین اسلام کا موقف یا مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق خیالات کو واضح کرنے کے لیے بیان کیے۔ یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ یہ مناظر دیکھیے۔ That in Islam, the Quran mentions in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 158, that Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, raised Jesus Christ, peace be upon him, alive. So we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die, he was raised up alive. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے، ان کی دنیا کے باقی انسانوں کی طرح موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے زندہ ان کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ زندہ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے یہ تو جان لیا گیا اور قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی دے دیا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ بائبل میں، جو کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں لکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا، یعنی کہ انہیں کراس یعنی صلیب کے نشان پر لٹکا کر انہیں مارا گیا تھا۔ یہ بات بائبل میں کہیں نہیں لکھی ہے، اور یہ بات میں بائبل سے ہی ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی یعنی کہ صلیب کے نشان پر لٹکا کر مارا نہیں گیا، بلکہ اللہ نے ان کو ان کی ظاہری موت سے پہلے ہی زندہ اپنے پاس بلا لیا تھا، اور یہ بات بائبل سے بھی ثابت کی جا سکتی ہے۔ The same thing if you read in the Bible. I've given a talk and had a debate that was Christ really crucified. And we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was not crucified. Even from the Bible I can prove that, but that requires time. دوستو، یہاں پر ایک اور اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایسی کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقی دنیا کے ساری انبیاء کی طبعی یعنی کہ قدرتی موت ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طبعی موت نہیں دی اور انہیں زندہ اپنے پاس بلا لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی پیش کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ نے انہیں اپنے پاس زندہ بلا رکھا ہے۔ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور انہوں نے عیسائیوں کے گناہوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپس آنے کی، کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور عیسائیت کیا سمجھتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ زندہ واپس آئیں گے، اور اس بات پر یقین اسلام کا بھی ہے اور عیسائیت کا بھی ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات ہے اور بائبل میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ واپس آنے پر عیسائیوں کا بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا مسلمانوں کا ہے۔ As far as the second coming is concerned, we Muslims believe that Jesus Christ, peace be upon him, will come again on the face of the earth, which is also believed by the Christians.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں واپس آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اور اللہ نے بطور حکمت انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں زندہ اٹھا لیا اور اب دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو ایک بڑے راز یا دنیا کی بڑی غلط فہمی کو مٹانے آئیں گے، اور وہ غلط فہمی اس وقت بھی دنیا کے سبھی عیسائی اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نعوذ باللہ خدا ہیں، کیونکہ آج بھی بہت سے عیسائی یہ بات مانتے ہیں، اور بائبل میں بھی کچھ ترمیم شدہ بائبل کے حصوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ آپ ہی خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس بھیجے جا سکیں، اور وہ واپس آ کر دنیا کو بتائیں، دیکھو میں خدا نہیں، خدا مجھے اور آپ سب کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ اور مفہوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے اللہ تو میرا گواہ ہے، میں نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، مگر میں نے کہا اعبد اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں واپس آنے کی وجہ کیا بیان کی ہے، وہ جان کر آپ مزید حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ Peace be upon him, has been raised up alive is because he is the only messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, whose followers as a whole mistook that he claimed divinity. He's the only messenger. So because his followers as a whole, they had a misunderstanding that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. That's the reason Almighty God has raised him up alive. And in his second coming, it's mentioned in the Quran, in Surah Maidah, chapter number 5, verse number 116. He will say, and he will tell Almighty God, you be my witness. I never told them to worship me, but I said, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, who's my Lord and your Lord. And similarly, it's mentioned, if you read the Gospel, it's mentioned in the Gospel in his second coming. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل میں اس حوالے سے کیا لکھا ہے، اور گاسپل میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے، اور عیسائی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر کہیں گے، اے ہمارے خدا، ہم نے آپ کے نام پر بہت سے معجزات کیے ہیں۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، تم کون ہو؟ اے گناہگار لوگو، میں تو تمہیں پہچانتا بھی نہیں۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے اور وہ یہ ثابت کرنے آئیں گے کہ وہ خدا نہیں تھے۔ جو لوگ انہیں خدا سمجھتے رہے وہ گمراہی کا شکار تھے۔ یہ بات بائبل اور قرآن پاک دونوں سے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیش کر دی۔ سوال پوچھنے والی، گانا بجانا کرنے والی یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان کو بہت غور سے سنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کیا تو اس خاتون کی جانب دیکھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا نہیں تھے، وہ خدا یعنی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ دنیا اور عیسائیت گمراہ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگی۔ مجھے امید ہے میری بہن آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جواب میں اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے اور سر ہلاتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے، پھر ٹیم ہم قدم آپ سے ایک انتہائی اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ Jesus Christ, peace be upon him, many people will say, oh Lord, did we not do wonders and miracles in your name? So Jesus Christ will say, ye men of iniquity, ye sinful people, you depart from here, I don't even know you. So Jesus Christ, peace be upon him, in his second coming, he will come to testify that he never claimed divinity, but he was the messenger of Almighty God. Hope that answers the question. دوستو، بطور مذاہب اگر دیکھا جائے تو دین اسلام اور عیسائیت، ان دونوں مذاہب میں بہت بڑے فرق نظر آتے ہیں، اور عیسائیت اور اسلام ایک دوسرے سے کچھ حد تک مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس اہم معاملے پر جو کہ عیسائیت اور اسلام کے درمیان بنیادی تفریق پیدا کرتا ہے، اس معاملے پر انتہائی شاندار ذہانت کے ساتھ یہ جواب پیش کیا جو کہ بہت پر اثر بھی ہے، اور یقیناً آپ نے دیکھا کہ سوال کرنے والی گلوکارہ لڑکی بھی بہت مطمئن نظر آئی۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس شاندار مطالعے، بلکہ ان کے وسیع مطالعے اور ان کی اس جاندار ذہانت پر کیا کہنا چاہیں گے، ضرور کامنٹ کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز مستقبل میں بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔